کوئی آپ کو توجہ نہیں دیتا یا آپ کو ہر وقت نظر انداز کرتا ہے، اگنور کرتا ہے، تو اس کی یہ وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو وہ شخص آپ میں شروع سے انٹرسٹڈ نہیں تھا، یا پھر آپ اپنی ویلیو اس کے سامنے کھو چکے ہیں، مطلب بہت زیادہ اویلیبل رہ کر، یعنی ہر وقت کا دستیاب رہنا، آپ اپنی ویلیو کھو چکے ہیں، اور یا پھر وہ انسان آپ کی کسی بات سے ہرٹ ہوا ہے اور اب وہ 2 قدم پیچھے ہٹنا چاہتا ہے۔ اور اگر میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر وہ 2 قدم پیچھے ہٹنا چاہتا ہے، آپ 4 قدم پیچھے ہٹیے، ایک لیول تک ٹرائی کیجئے۔ اور پتہ ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بار بار کوشش کرتے ہیں ان کی زندگی میں رہنے کے لیے، بار بار ٹرائی کرنے کے چکر میں وہ اپنی سیلف ویلیو تو گرا ہی چکے ہوتے ہیں، لیکن جو ان کی سیلف ریسپیکٹ بچی کچی ہوتی ہے وہ بھی گرا دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ خوشی یہاں سے آتی ہے، اندر سے۔ اچھا سنو، کیوں بے وجہ پریشان رہنے لگے ہو؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تمہاری اپنی خوشیوں کے لیے تم خود ذمہ دار ہو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ کوئی دوسرا انسان تمہاری خوشیوں کی وجہ بنے گا، تو یاد رکھنا دوسروں سے جڑی یہ توقعات تمہیں زندگی میں ہمیشہ ڈس اپوائنٹ کریں گی۔ مجھے آج اپنے بزرگوں سے ایک بات کہنی ہے، آپ کی خود کی خوشی آپ کے بچوں کی خودکشی کی وجہ بن سکتی ہے۔ اسی جیسے آپ کپڑے جوتے خریدتے ہوئے بچوں کی خوشی اور مرضی پوچھتے ہیں نا، ویسے ہی ان کی شادی کے وقت، ان کی زندگی کا بڑا فیصلہ کرتے وقت ان کی مرضی پوچھ لیا کریں، کیونکہ ان کی خود کی خوشی ان کی خودکشی سے بہتر ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور بار بار کیے گئے سمجھوتے، دونوں میں پہلی جیسی مٹھاس نہیں رہتی، نہ پہلے جیسا ذائقہ رہتا ہے۔ اگر کسی کو کبھی آپ کی محبت محسوس نہیں ہوتی، اسے آپ کا درد نظر نہیں آتا، تو صفائیاں مت دینا، اسے یقین دلانے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ محبت دلوں پر اترتی ہے، پتھروں پر نہیں۔ احساس دلانے کی کوشش کر کے تھک چکے ہو تو اب 2 قدم پیچھے ہٹ جاؤ۔ اگر اسے تمہاری کمی نے پریشان کر دیا تو وہ خود ہی تمہاری جانب لوٹ آئے گا، ورنہ اپنے منہ پر ٹھنڈا پانی ڈالو اور ہوش میں آ جاؤ۔ جو باپ اپنی اولاد کو محنت کا سبق سکھانے کی بجائے ان کے ہاتھوں میں دولت دے دیتا ہے، وہ اپنی اولاد سے ہمدردی نہیں کرتا، بلکہ جانے انجانے میں ان کے ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔ ہمیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، جو انسان خود محنت کر کے دولت کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس انسان کے ہاتھ میں کبھی دولت مت دینا، کیونکہ دولت تو جائے گی ہی جائے گی، لیکن جاتے جاتے وہ دولت اس کے ہاتھوں کو ہمیشہ کے لیے بیکار کر دے گی، اور وہ انسان زندگی بھر اپاہج ہو جائے گا۔ کسی نے آپ کو تکلیف دی ہو، آپ کا دل دکھایا ہو، اور اب آپ اس شخص سے بدلہ لینا چاہتے ہو، صحیح ہے؟ پتہ ہے سب سے بڑا بدلہ ہے کہ بدل جاؤ اتنا کہ تمہیں فرق ہی نہ پڑے۔ سمجھ رہے ہو؟ اگر آپ کسی ایسے انسان سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو اسے اگنور کر دو، ایسا اگنور کرو کہ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ذکر کیا اور زبان پر تیرا نام نہیں، محبت میں اس سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا، آپ تمام لوگوں کو اعتراض تھا کہ جی گاڑی میں بیٹھ کے کیوں ویڈیوز بناتے ہیں، ہر وقت گاڑی میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اصل میں نا اس کی وجہ یہ تھی کہ گاڑی میں ویڈیوز بنانے کے لیے مجھے کسی ٹول، کسی گیجٹ، کسی سٹک، کسی ٹرائی پوڈ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، تو بڑا ایزی تھا، فون رکھو اور بول دو۔ لیکن چونکہ اب آپ سب لوگوں کو اعتراض تھا تو اب آپ لوگ کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، پتہ ہے۔ تو میں نے یہ ایک موبائل گمبل خریدا ہے اور ایک یہ مائک خریدا ہے، اور اب میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ آپ کو مطلب جہاں بھی ہوں، گھر پہ، باہر، آفس میں، تو ویڈیوز بناتا رہوں۔ تھینک یو۔ جو تمہاری زندگی سے جانا ہے نا، وہ تمہاری ہر کوشش کرنے کے بعد بھی چلا جائے گا، اور جسے تمہاری زندگی میں رہنا ہے وہ تمہاری 1000 خامیاں دیکھ کر بھی تمہارے ساتھ رہے گا۔